اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں 3 بنی اسرائیلی شخصوں کا قصہ گزرا تھا کہ 3 آدمی تھے، ان کا امتحان کیا گیا۔ امتحان میں صرف ایک پاس ہوا۔ آگے حدیث ہے، وعن ام بجید رضی اللہ تعالی عنہ قالت، یہ حضرت ام بجید سے وہ فرماتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان المسکین لیقف علی بابی حتی استحی فلا اجد فی بیت ما ادفع فی یدہ۔ بعض اوقات دروازے پر مسکین آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، گھر میں ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ اس سے دو تو کیا کروں ایسی صورت میں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ ادفعی فی یدہ، اس کے ہاتھ میں دو، ولو زلفا محرقا جلہ و کھر، یا بکری کا ہاتھ دستی کیوں نہ ہو بھی دے دینا، ولو زلفا محرقا جلہ و کھر۔ رواہ احمد و ابو داؤد و ترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح۔ وعن مولا عثمان، کردہ غلام تھے عثمان کے، قول کہتے اہدی لأم سلمۃ بضعۃ من لحم، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے کسی نے گوشت کا ٹکڑا بوٹی ہدیے کے طور پر دی۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ اللحم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسند تھا۔ فقالت للخادم، خادم سے وہ کہنے لگی کہ ضعیہ فی البیت، یہ گھر میں رکھو، لعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکل، کہ آپ علیہ السلام تناول فرمائیں گے۔ وضعته فی قوت البیت، اس نے گھر کی کھڑکی میں تاقچے میں رکھا۔ وجاء سائل، ایک سائل آیا، فقام علی الباب، دروازے کے پاس کھڑے ہو کر فقال کہ تصدقوا تصدقوا بارک اللہ فیکم، فقالوا بارک اللہ فیکا، وہ کہنے لگا صدقہ دو صدقہ دو، اللہ برکت دے، وہ کہنے لگی کہ اللہ کو بھی برکت دے۔ فذهب السائل، وہ سائل گیا، کچھ نہیں دیا۔ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام جب گھر آئے، فقال، پوچھے یا ام سلمہ هل عندکم شیء نطعمه، کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں؟ فقال، کہنے لگی ہاں نعم۔ قالت للخادم، خادم سے کہنے لگی، وہ خادمہ جو تھی نا، خادم کا لفظ مذکر مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، کہ اذهبی، جائیے، فاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلک اللحم، وہ گوشت آپ علیہ السلام کے پاس لاؤ پکاؤ۔ فذهبت، وہ گئی، فلم تجد فی القوۃ الا قطعة مروہ، تو اس سے سفید پتھر بن گیا تھا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فإن ذلك اللحم عاد مروة، یا مروة مروہ، کہ وہ گوشت پتھر بن گیا ہے۔ لما لم تعطوه السائل، تم نے سائل کو کیوں خالی ہاتھ لوٹایا، کیوں نہیں دیا؟ رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بشر الناس منزلا، بدترین درجے کا شخص تمہیں بتاؤں؟ قیل، کہا گیا نعم ہاں بتائیے۔ قول، فرمایا الذی یسأل باللہ ولا یعطی بہ، وہ جس سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے وہ نہ دے۔ رواہ احمد۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ انه استأذن علی عثمان فأذن له وبیدہ عصاه، ابو ذر سے کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ عثمان غنی سے کے پاس اجازت لے کر اندر آئے، اس نے اجازت دی اور میرے ہاتھ میں، ابو ذر کے ہاتھ میں عصا تھی، لاٹھی۔ فقال، عثمان نے اس کا یا کعب، اے کعب، ان عبد الرحمن، تو بھی عبد الرحمن جب وفات ہوئی نہ، وترک مالا، اس نے مال وغیرہ چھوڑے، فما ترى فی، اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فقال، ابو ذر سے کہنے لگے، ان کان یصل فی حق اللہ فلا باس علیہ، اگر اس نے اللہ کے حقوق ادا کیوں ہو کر رہا تھا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ فرفع ابو ذر عصاه فضرب کعبا، تو کیا کر دیا ابو ذر سے لاٹھی اٹھا کے کعب کو ماری۔ وقال، کہنے لگا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام کو یہ فرماتی سنا کہ ما احب لو ان لی هذا الجبل ذهبا انفقه ويتقبل مني، کہ اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے، اس سے میں خرچ کروں، اللہ قبول بھی کرے، اور پھر ادر خلفی منہ 6 اواقیہ، کہ اگر 7 وقی بھی میرے پاس بچے موت کے وقت تو مجھے یہ پسند نہیں ہے، یعنی ما احب هذا یبقى منہ 6 اواق۔ انشدک باللہ یا عثمان، پھر آگے اس نے عثمان کو کہا کہ قسم دیتا ہوں، اسمعتہ، کہ تم نے سنا ہے؟ پہلے ثلاث مرات، 3 مرتبہ کہا، قال نعم، ہاں بالکل، اسے ہی سنا ہے۔ رواہ احمد۔
وعن عقبة بن الحارث قال لي حضرت سے کہتے ہیں صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ العصر، عصر کی نماز مدینے میں آپ علیہ السلام کی پیچھے میں نے پڑھی، فسلم سلام کرنے کے بعد ثم قام مسرعا جلد کڑی ہوئی کمرے کی طرف گئے، فتخطى رقاب الناس لوگوں سے گزرتی ہوئی، یا پریمانے کی گردن کو پلانگتی مانا بس جلدی جلدی گزرتی ہوئی راستے میں گئے، ہلاباز حجر نسائی ایک حجر شریف کی طرف، ففزع الناس من سرعتی لوگوں کو اندیشہ ہوا اس جلدی سرعت سے، فخرج علیہم جب آئے وہاں سے، فرآ انہم قد عجب من سرعتی، اس کو بھی لگا محسوس کیا کہ لوگوں کو تعجب ہوا. قول فرمائے کہ ذکر تو شیء من تبر عندنا، ہمارے پاس سونے کا ٹکڑا پڑا تھا نا، وہ مجھے یاد آیا، پکڑے تو یحبسنی، نہیں اچھا لگا، اچھا نہیں لگے کہ مجھے روکے اور میری توجہ کو خراب کرے دیان کو، فامرت بقسمت من، حکم دے کہ وہ تقسیم کیا جائے. رواہ البخاری. وفی روایت له قال كنت خلقت بالبيت تبرا من الصدقة، صدقے کے مال کا کوئی ٹکڑا پڑا تھا، پورے گیا تھا، پکڑے تو نبی تو نہیں چاہتا کہ آج رات وہ یہاں رہے. وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا قالت، عائشہ سے فرماتی ہے کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندی فی مرضی 6 دنانیر و 7، کہ میرے پاس آپ علیہ السلام کے لیے 6-7 دینار تھے، کس وقت جب کیا میرے پاس رکھے تھے مرض الوفات میں. فامرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افرقها، آپ علیہ السلام نے تقسیم کا حکم دیا. فشغلنی وجع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میں نہ کر سکے، آپ علیہ السلام بیمار تھے، درد وغیرہ تو اس کی وجہ سے نہ کر سکی. ثم سألنی، پھر پوچھا کہ کیا ما فعلت 6 و 7، ان 7 دینار کا کیا. قلت، میں نے کہا لا واللہ لقد كان شغلنی وجعک، کیا آپ کے درد کی وجہ سے مشغول رہی نہ کر سکی. فدعا بها، خود مانگی کہ لے آؤ. ثم وضع في كفه، پھر آگے ہتیلے میں رکھ کر، فقال کا کہ ما ظن نبی اللہ لو لقي عز وجل وهذه عنده، اس نبی کا کیا حال ہوگا، کیا گمان ہوگا، میں نے کیا حال ہوگا کہ وہ اللہ سے ملے اور اس کے پاس سے دراہم دنانیر وغیرہ رکھے ہو. مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میرے پاس دنیا کا کوئی معلومات زائد یا صدقے وغیرہ کا رہے. رواہ احمد. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی بلال وعنده سبرۃ من تمر، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام بلال سے کے پاس گئے اور وہاں پر کھجور کا ڈھیر تھا. فقال، پوچھا ما هذا یا بلال، یہ کیا کس لیے؟ قال فرمایا شین ادخرت لغد، مستقبل کے لیے رکھا ہے یا رسول اللہ، جمع کیا ہے، ذخیرہ کیا ہے. فقال فرمایا اما تخشى ان ترى له غدا بخارا في نار جہنم یوم القیامہ، کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ کل قیامت کے روز اسے جہنم کا دھواں دیکھو، یعنی اس کا اثر آپ کو پہنچ جائے. انفق بلال، بلال خرچ کیا کرو، خرچ کیا کرو. ولا تخش من ذی العرش اقلالا، عرش والے کے متعلق اس سے مت ڈرنا کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا یا تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، ایسی فقیر بنو گی کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں رہے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ عرش والا بھی تمہیں دے گا. وعنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، مثال سمجھائی ہے اور آگے کہا کہ دیکھیں سخاوت جنت کا ایک درخت ہے، کوئی سخاوت کرے گا تو جنت کی ٹہنیوں سے چپک کے جنت جائے گا. بخل جہنم میں ایک درخت ہے، کوئی بخل کرے گا تو ان ٹہنیوں سے چپک کے جہنم جائے گا. السخاء شجرۃ فی الجنہ، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے. فمن کان سخیا، جو سخی ہو، اخذ بغصن منها، ٹہنی کو اللہ کے علم سے، جو اللہ کے علم میں ہے یا دنیا میں کسی بھی طرح سے ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ ٹہنی کو پکڑ کر پہلے میں ترک الغصن، وہ ٹہنی سے نہیں چھوڑے گی، حتی خلال الجنت، جنت داخل کرے گا اسے. والشح شجرۃ فی النار، اور بخل شح جو ہے یہ جہنم کا ایک درخت ہے. فمن کان شحیحا، جو کیا ہو بخیل شہی ہو، اخذ بغصن منها، تو اس کی ٹہنی پکڑ کے پہلے میں ترک الغصن، وہ ٹہنی سے نہیں چھوڑے گی، اس سے یہ خود کو نہیں چھڑ پائے گا، نہیں چھڑوا سکتا. حتی خلہ النار، کی جہنم جائے گا. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. وعن علی رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا بادر بصدقۃ، صدقے میں جلدی کرو اور دیر مت دیا کرو کہ کروں گا یار کروں گا، زندگی ہے آگے. فإن البلاء لا يتخطاها، لا يتخطاها، کہ بلا مصیبت اس سے آگے نہیں جا سکتی، یعنی بلا مصیبت صدقے کو پلانگ نہیں سکتی. رواہ رزین. یہاں تک بات چلی کس چیز کے متعلق کہ مال وغیرہ کا ضرورت سے زیادہ جمع کرنا اور
مال کے حقوق نہ ادا کرنا کیا ہے؟ تباہی ہے، اور یہ مال انسان کے لیے بلا مصیبت بن جائے گا، سانپ بن جائیں گے، آگ کے، لوہے کے وغیرہ تختے بن کے، اس سے انسان کی پیٹھ، کمر وغیرہ پیشانی کو داغا جائے گا۔ یہ کہہ رہے باب فضل الصدقہ، آپ صدقے کی آگے حضرت صاحب صدقے کی فضیلت فضائل ذکر کر رہے۔ ویسے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال، اس میں تو کیا ہے، حکایت بھی ہے شروع میں، اس کے علاوہ فضائل نماز، فضائل قرآن، فضائل دعوت تبلیغ وغیرہ، مسلمان کی موجودہ پستی کا علاج، یہ عنوان، اور اس کے متعلق حدیث مبارکہ ہے نا، فضائل ذکر بھی ہے۔ فضائل صدقات جو ہے نا، وہ الگ حضرت صاحب نے لکھی ہے، بڑی کتاب فضل اعمال کے برابر، تو اس میں صدقات کے متعلق فضائل مسائل حضرت صاحب نے جمع کیے ہیں، تو اگر تفصیل سے کوئی پڑھنا چاہے نا تو فضائل صدقات پڑھ لے۔ اب آگے کہہ رہے باب فضل الصدقہ۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، اگر پاک حلال مال سے کوئی کھجور کے برابر، یعنی اس کی قیمت کی چیز ہو، اسی کے برابر ہو، کوئی بھی چیز خرچ کرے، ضروری نہیں ہے جیسے ایک چاکلیٹ وغیرہ کیوں نہ ہو، کھانے کی چیز ہو یا کوئی اور چیز جس سے حاجت پوری ہو، یہاں تک کہ اگر ایک شخص کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، سائیکل وغیرہ کوئی چیز یا کار، اور اس کو ایک واشر کی ضرورت ہے، تو وہ واشر دے کر یہ بھی صدقہ، کیونکہ کھجور کے برابر ہے، ایک ربڑ دے وغیرہ۔ وَلَيَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو قبول کرتے ہیں کیونکہ اللہ خود پاک ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں، معنی عزت دیتا ہے۔ ثُمَّ يُرَبِّيهَا، پھر اللہ اس صدقہ، اس کا ثواب انسان کے لیے بڑھاتا چڑھاتا ہے، لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ يَفْلُوَّهُ، جیسے تم میں سے کوئی گھوڑے کا بچہ پالتا پوستا ہے، بڑا کرتے، اس کی حفاظت کرتے وغیرہ، گھاس وغیرہ چارہ کھلاتا پلاتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، کہ اس چھوٹی سی چیز کا ثواب پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ متفق علیہ۔ وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے قانون کے طور پر یہ 3 باتیں واضح فرمائی ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کم نہیں کرتا بلکہ اس میں برکت آ جاتی ہے، مال بڑھتے، باطینی طور پر ہم اس کے ادراک نہیں کر پاتے۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور جو انسان عفو درگزر کرے تو اللہ اس کی عزت بڑھائے گا، اگرچہ اسے قدرت علی الانتقام ہو لیکن انتقام نہ لے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جو شخص خاکساری کرے، ہم بنے ہیں خاک مٹی کے، تو کیا رہے، زمین کی طرح متواضع رہے، اوپر کو نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ اونچا کرے گا۔ الا رفعہ اللہ، یعنی درجات کے اعتبار سے جنت میں اونچا درجہ دے گا، لوگوں کی نظر میں اس کی عزت شان بلند ہو جائے گی۔ رواہ مسلم۔ وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ، جو شخص کسی جنس کی چیز دے رہا ہو نا تو اس کے جوڑا دے کر خرچ کرے۔ مثلا کسی کو کوئی چیز دے رہے، کپڑے دے رہے، تو کیا کرے، پورے کپڑے دینا، دونوں، چپل جوتی بوٹ وغیرہ دے رہے تو دونوں دے۔ اس طرح کسی کو کیا کر رہے، مرغی دے رہے تو مرغی دونوں دے، جوڑا ہونا۔ تو دعی من ابواب الجنت، اس شخص کو جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ وللجنت، جنت کے کئی دروازے یعنی 8۔ فمن کان من اہل الصلاۃ، جو نمازی ہونا، دعی من باب الصلاۃ، باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد، کوئی جہادی ہو، دعی من باب الجہاد، باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصدقۃ، جو صدقے والا، دعی من باب الصدقۃ، صدقے والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصیام، دعی من باب الریان، کوئی روزہ دار ہو، روزے رکھ رہا ہو، نفلی روزے بھی رکھتا ہو، تو اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ باب الریان، وہاں پر ایک چشمہ ہے، اس کا نام ہے ریان، بنایا ہے اس کو کس نے، رحمان نے۔ تو کون پئیں گے، روزہ دار لوگ پئیں گے، ان کی پیاس جو ہے کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، جب تک جنت تک ان کا داخلہ نہ ہونا جنت میں۔
تو اس وقت تک یہ لوگ سیر ہو کر رہیں گے، ان کو پیاس نہیں لگے گی۔ فقال ابو بکر سے نے کہا کہ ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت، انہیں تمام دروازوں سے بلانا تو ضروری نہیں ہے نا، کہ اگر کسی بھی دروازے سے انسان کو بلایا جائے کامیابی کی بات ہے، کسی بھی دروازے سے بلایا جائے نا تو اس میں کامیابی کی بات ہے۔ ایک دروازے سے بلایا جائے یا کئی دروازے سے بلایا جائے، مقصود تو کیا ہے؟ جنت کا داخلہ ہے نا، تو اس طرح بلانے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ، کیا کوئی ایسے شخص ہے یا رسول اللہ کہ جو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من تلک الابواب کل، قال نعم وارجو ان تكون منهم، مجھے امید ہے کہ آپ انہی لوگوں میں سے ہوں گے جو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، اور وہ آپ ہیں، کیونکہ آپ میں تمام خیرات جمع ہیں۔ آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، اور جہاد بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، پڑوسوں کو پوچھتے بھی ہیں، اس طرح سے بیماروں کا آپ پوچھتے ہیں، جنازوں میں آپ شرکت کرتے ہیں، جو بھی بات ہونا آپ نے اس میں سبقت کی ہے، آپ ہے ابو بکر پہل کرنے والے ہر چیز میں نمبر فسٹ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ متفق علیہ۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم اليوم صائما، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے پوچھا کون تم میں سے آج روزہ دار ہے؟ قال ابو بکر نے کہا انا، قال فمن تبع منکم اليوم جنازہ، کون جنازہ پڑ گیا ہے؟ قال ابو بکر انا، قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کس نے مسکین کو کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا، میں۔ قال فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج کس نے مریض کی تیمارداری کی ہے؟ قال ابو بکر انا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعن بامرئ، یہ چیزیں جب کسی شخص میں جمع ہو تو واضح سی بات ہے نا کہ الا دخل الجنہ، وہ جنت جائے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ رواہ مسلم۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا یا نساء المسلمات، اے مسلمان خواتین، لا تحقرن جارۃ لجارتها، ایک خاتون دوسری خاتون کے کسی ہدیہ کو، تحفے کو، کسی چیز کو حقیر ہلکا نہ سمجھے، ولو فرسینا یا فرسن شاتن، بکری کا کھر کیوں نہ ہو جس میں گوشت بہت کم ہوتا ہے، وہ بھی قبول کرے، اس میں بڑائی نہ دکھائے۔ متفق علیہ، اسے حقیر نہ سمجھے۔ اور اسی طرح سے ایک عورت دوسری کو کچھ بھی دینا چاہے تو دے دے، یہ خیال دل میں نہ کرے کہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، شرم کی بات ہے، یا اس سے کیا فائدہ۔ نہیں، کسی کو ایک ٹیبلٹ بھی دو نا، کوئی شخص بیمار ہے، ایک ٹیبلٹ، ایک گولی تم نے دی، ایک ٹیبلٹ، یہ بھی کیا ہے نیکی کی بات ہے۔ متفق علیہ۔